السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ بینکوں میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ سال بعد زیادہ پیسہ ملتا ہے تو زیادہ پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں، اور کیا یہ پیسہ سود کا نہیں ہوگا، اور بینکوں میں فکس ڈپوزٹ کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بینک میں فکس ڈپوزٹ کرانا، جسے ایف ڈی کہا جاتا ہے، بینکوں میں یہ سسٹم فکس ڈپوزٹ والا معاملہ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ 1 لاکھ 2 لاکھ یا 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے آپ فکس ڈپوزٹ کروا رہے ہیں بینک میں، تو وہ بینک آپ کے اس پیسے کو کچھ سالوں تک رکھتا ہے۔ کسی کا ٹائم 4 سال، کسی کا 5 سال، کسی کا 10 سال، جو بھی اس کا ٹائم ہو، تو وہ اتنے ٹائم تک آپ کے پیسے کو رکھتا ہے۔ جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر بینک آپ کو اس پیسے پر پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع دیتا ہے۔ جیسے آپ نے 1 لاکھ رکھا تھا 5 سال کے لیے، تو 5 سال جب پورے ہوں گے تو اب 1 لاکھ سے زیادہ بینک والا آپ کو ریٹرن کرے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں، مسلمان اس پیسے کو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو چلیں ان سارے مسئلوں کو آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو یہ سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہر مسئلے کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے اور آپ کا علم بڑھتا جائے۔ فکس ڈپوزٹ کرانا ان بینکوں میں یا ان کمپنیوں میں جائز ہے کہ جو غیر مسلم کی ہوتی ہے، یعنی جس کا کوئی بھی شیئر ہولڈر، کوئی بھی اس کا پارٹنر مسلم نہیں ہے۔ اگر ایک بھی مسلم اس میں ہوگا تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس کے مالکان صرف اور صرف غیر مسلم ہی ہیں تو پھر آپ بینک میں فکس ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس پر جو پیسہ زیادہ دے گا، جتنا آپ نے رکھا تھا اس پر جو زیادہ کر کے دے گا، وہ آپ کے لیے سود نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم اور کافر حربی کے درمیان سود نہیں ہوتا ہے، اور جب اس میں مسلمان کو فائدہ ہے تو پھر شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے فائدہ رہتا ہے جو ایک ساتھ زیادہ پیسہ کسی وقت چاہتے ہوں تو وہ فکس ڈپوزٹ کروا دیتے ہیں اور اس پر بینک سے زیادہ پیسہ مل جاتا ہے، تو یہ انٹرسٹ نہیں کہلاتا ہے، یہ پیسہ ان کے لیے مباح مال ہے، اس کو وہ جس کام میں خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اس کو ہرگز سود نہیں کہیں گے، وہ زیادہ پیسہ کہلائے گا کیونکہ حربی کافر سے مسلم کو فائدہ ہوا اور یہ مال مباح ہے۔ اور جو حضرات اس کو سود سمجھتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ حربی کافر اور مسلم کے درمیان سود نہیں ہے۔ علماء احناف کا، علماء اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بینک انڈین گورنمنٹ کا ہے یا خالص غیر مسلم کا ہے، فکس ڈپوزٹ کیا گیا پیسہ جو زیادہ پیسہ انٹرسٹ کے نام سے ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں ہے، بلکہ وہ مال مباح ہے۔ اس پیسے کو لینا اور ہر نیک کام میں خرچ کرنا جائز ہے، لیکن اگر غریبوں پر صدقہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے مسلم اور حربی غیر مسلم کے درمیان سود نہیں ہے۔ حوالے کے طور پر اور فتاوی فیض الرسول میں ہے کہ جو بینک کے مسلمانوں کا ہو یا مسلم اور غیر مسلم کا مشترکہ ہو، یعنی ملا ہوا ہو، تو اس بینک کا نفع شرعاً سود ہے، اس کا لینا حرام، اشد حرام ہے، اور ایسے بینک سے نفع لے کر غربا و مساکین کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بینک اگر یہاں کے کافروں کا ہو یا نام نہاد یہاں کے جمہوری حکومت کا ہو تو اس کا نفع شرعاً سود نہیں ہے۔ یہاں کے کافر حربی ہیں، جیسا کہ رئیس الفقہا حضرت ملا جیبن رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان سود نہیں، لہذا ایسے بینک کا نفع اپنی ضروریات میں بھی خرچ کر سکتے ہیں اور غربا و مساکین کو دے کر ثواب حاصل کریں تو بہتر ہے۔ اس نفع کو کسی کے سود کہہ دینے سے شریعت کے نزدیک سود نہیں ہو جائے گا۔ اعلیٰ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 387 اور 88 اور سراج الفقہا کی دینی مجالس میں ہے کہ فکس ڈپوزٹ جائز ہے اور اس پر جو نفع ملے گا اس نفع کو لینا بھی جائز ہے، اور اس کو دینی و دنیاوی کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں اور اپنے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں
کہ افضل و بہتر یہ ہے نفع ملے گا اسے غریبوں میں، دینی کاموں میں یا تبلیغی اداروں میں خرچ کیا جائے۔ حوالہ سراج الفقہا کی دینی مجالس، کتاب البیوع، صفحہ نمبر 110۔ المختصر آپ نے جو سوال کیا تو یہاں کا جو گورنمنٹ والا بینک ہے اس میں فکس ڈپوزٹ کرانا اور اس سے جو نفع ملے اس نفع کو لینا اور اس کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے یا اس کو پھر اپنے کام کے لیے یا غریبوں مسکینوں کو دینا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے آپ کے سوال کا آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔